حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، ان کا ذکر کریں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی ہیں۔ دیکھیے، 4 خلفائے راشدین جو ہیں، ان میں 2 خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جن کے نکاح میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بیٹیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے صاحبزادی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی۔ 2 خلیفہ ایسے ہیں جن کے نکاح میں میرے آقا کی صاحبزادی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی صاحبزادی۔ سیدنا عثمان تو وہ ہیں جن کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں آقا کی نکاح ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کا لقب ذو النورین ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح پہلے، ان کی شادی پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح کا حضرت ابو سلمہ کا ذکر ام سلمہ میں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ داریاں بھی ہیں ان کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پہلا نکاح حضرت خبیث بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت خبیث، انہوں نے بھی بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت جب 40 لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حفصہ اور ان کے شوہر حضرت خبیث بن حذافہ رضی اللہ عنہ، مکے کے لوگوں نے جب دوسری مرتبہ حبشہ میں ہجرت کی، اس وقت حضرت خبیث رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرنے والے میں شامل تھے۔ ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دے۔ ان کو پیغام بھیجا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچنے کے بعد آپ نے اس پیغام کو قبول نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا پیغام
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا. فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں میری بیٹی کی نکاح آپ کے ساتھ کرا دوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. 2-3 دن ہو گئے، جواب نہیں دیا. اس کے بعد خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا گیا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب تم نے حضرت حفصہ کا پیغام میرے ساتھ بھیجا، میں نے کوئی جواب نہ دیا تو تم کو اس کا افسوس ہوا ہوگا. میں نے پیغام قبول نہیں کیا، تمہیں اس کا افسوس ہوا ہوگا. فرمایا ہاں. فرمایا میں جانتا تھا کہ حضرت حفصہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا ہے، اس لیے میں خاموش رہا تھا. میں اس راز کو کھولنا نہیں چاہتا تھا، مجھے اس بات کا علم تھا. اس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا. سن ہجری 45 میں مدینہ المنورہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئی. امہات المومنین میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خدمت کرنے والی، دین کی بڑی خدمت و تبلیغ آپ نے فرمائی. کیونکہ ہم کو مختصر ازواج مطہرات کیا ہیں، کون ہے، اس کا ذکر کرنا، اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں. اس کے بعد دوسرے امہات المومنین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا بھی میں نے ذکر کیا. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر کا نام ہے. یہ وہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی، اور مٹی بھی کربلا کی جنہیں دی تھی. ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا کہ وہ دن میرے نواسے شہید ہوئی. یہ حضرت ام سلمہ یہ بھی بیوہ تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا. ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ خود بھی ابتدائی زمانے میں اسلام لائے. اس وقت جب 40 لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کا بھی ایمان کا واقعہ اس وقت کا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند بدری صحابہ ہیں، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی اور احد کی لڑائی میں بھی انہوں نے شرکت فرمائی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں میں یہ بھی شامل ہے. وہ شروع کے لوگ جو ایمان لائے تھے، کمزور غریب لوگ جن کو کافرین مکہ بڑی ایذائیں دیتے تھے، تو یہ لوگوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی، کیونکہ وہاں کا بادشاہ جو اسحمہ تھے
وہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہاں ہجرت فرمائی تھی، بدر کی لڑائی میں شرکت فرمائی تھی آپ نے، غزوہ احد میں آپ نے شرکت فرمائی، آپ کے ہاتھ میں ایک سخت زخم آیا تھا تلوار کا، تیر کا، احد کے میدان میں بڑا گہرا زخم تھا، تقریباً 1 مہینے تک اس کا علاج ہوا، جب وہ زخم درست ہوا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد ایک مہم پر، ایک غزوے کے لیے حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد جب وہاں سے آپ تشریف لائے تو وہ جو زخم تھا وہ اندر ہی اندر بگڑ رہا تھا، پتہ نہیں تھا، مگر جب مدینہ تشریف لائے تو پھر وہ زخم کھل گیا جو احد کی لڑائی میں آپ کو لگا تھا، اور اس زخم سے پھر آپ شفایاب نہ ہو سکے، اور اسی زخم میں آپ کی شہادت ہوئی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ میرا آقا کی پاک بیوی بنی، جب نکاح ہوا فرماتی ہے میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن مجھ سے آقا کی ایک حدیث بیان فرمائی، کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو تم یہ دعا کرو، یہ پڑھ لو پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس کے بعد یہ دعا کرو، دعا کے الفاظ ہیں اللہم اخلفنی فیہا خیر بخیر منہا۔ یہ پڑھنے کے بعد جو شخص بھی مصیبت پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انک احتسب مصیبتی ہذہ اللہم اخلفنی فیہا بخیر منہا، یعنی اللہ جو مصیبت جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کے اجر کی، اس کے اچھے بدلے کی امید میں تجھ سے رکھتا ہوں، تو اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما۔ یہ دعا انا للہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کہ تیری طرف سے مصیبت ہے، اس کا بدلہ بھی تو ہی دے گا، تجھی سے امید رکھتی ہوں، تجھی سے امید رکھتا ہوں، اور تو اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو سنائی کہ میں نے حضور سے یہ سنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے، تو مجھے وہ حدیث یاد آئی جو میں نے سنی تھی میرے شوہر سے کہ انا للہ پڑھنے کے بعد مصیبت میں یہ دعا پڑھنی، تو میں نے سوچا یہ بھی تو مصیبت، بڑی مصیبت ہے، عورت کا بیوہ ہو جانا بڑی مصیبت ہے، تو میں یہ دعا پڑھوں تو میرے شوہر اتنے اچھے ابو سلمہ، اس سے اچھے کون سے شوہر ملنے والے تھے مجھے، مگر چونکہ حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے دعا پڑھ ہی لی۔ سوچتے سوچتے فرماتی ہے میں نے دعا پڑھ لی، یہ دعا پڑھی، نتیجہ یہ ہوا کہ میرے شوہر سے بہترین شوہر، کائنات میں سب سے بہتر شوہر اگر کوئی ہو سکتے تھے تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان سے میرا نکاح ہو گیا۔ گویا آقا کی بات بھی سچ ہوئی، اور ان کے شوہر سے بہترین شوہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں، آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ امہات المومنین ہیں
رضی اللہ عنہن، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ آگے جو کچھ ہے وہ امہات المومنین کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے افضل خلفاء راشدین اور صحابیات میں، یعنی وہ صحابی جو عورتیں ہیں صحابیات، ان میں سب سے افضل صحابیات آقا علیہ السلام کی پاک بیویاں، وہ حضرت فاطمہ کا رتبہ الگ ہے، ان کا مقام تو بہت الگ مقام ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ جنت کی عورتوں کی سردار لگتا جگر ہے آقا علیہ السلام کی، وہ تو ان لوگوں کا ذکر بھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کی اور ہمارے مسلم سماج کی عورتوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے والیاں بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔